عمران خان صاحب کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں لاہور کے اندر، اور مذاکرات کے چکر میں جو ہے عمران خان صاحب بھاگے ہوئے لاہور گئے ہیں۔ اس کے اوپر میرے خیال میں اسد عمر صاحب نے جو گفتگو کی تھی نا، اس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے۔ حماد اظہر صاحب نے تنگ آ کے جو ہے ان سے وہ مائک چھین لیا۔ عمران خان نے کہا کہ 3 نام میں بھجواتا ہوں، 3 نام آپ بھجوا دیں، مل کر آرمی چیف لگا لیتے ہیں۔ تو آپ نے ایسا سوال کیا جیسے بندہ بالکل چوچا نہیں ہوتا، لگ رہا ہے فیصل واڑا صاحب جو ہے نا کوئی پارٹی کے اندر سپیرے کا رول تھا ان کے پاس۔ وہ جو 2 خاص ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہیں اور وہ غیر سیاسی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ریجنل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، خبروں کا انبار ہے ہمارے پاس، اور اگر آپ یہ ویڈیو اور یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں، آپ کو اخبار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی جتنی خبریں میں آپ کے سامنے آج لے کر آنے لگا ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے ظاہری بات ہے عمران خان صاحب کا لانگ مارچ ڈے 2 کل ہوا کیا، ایک دم سکتے میں لوگ چلے گئے، کیونکہ عمران خان صاحب نے تقریباً 2 بجے شاہدرہ سے اپنے لانگ مارچ کا آغاز کیا۔ شاہدرہ میں انہوں نے خطاب کیا، پھر لانگ مارچ فیروز والا کی طرف روانہ ہوا۔ فیروز والا سے تھوڑا پہلے انہوں نے عمران خان صاحب نے خطاب کیا، اور ایک دم اس کے بعد اس کو ختم کر دیا گیا، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ لاہور کی طرف چلے گئے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا، اور انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا کہ جناب آج ہم لانگ مارچ کو ادھر ہی روک رہے ہیں، باقی باتیں جو ہیں اب بعد میں ہوں گی، کل یعنی کہ اب آج کا جو دن ہے یہ دوبارہ لانگ مارچ جو ہے وہ شروع ہوگا، یہ اعلان کیا گیا۔ اب اس ساری چیز کے اندر بیسکلی ایک جو ریومر پھیلی ہوئی ہے، میں ریومر کی حد تک رکھوں گا، ریومر اس بات کی پھیلی ہوئی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں لاہور کے اندر، اور مذاکرات کے چکر میں جو ہے عمران خان صاحب بھاگے ہوئے لاہور گئے ہیں۔ ورنہ کوئی سینس نہیں بنتی کہ آپ آلریڈی لاہور اب چھوڑ چکے ہیں، لاہور سے آپ آگے جا چکے ہیں، لیکن پھر آپ واپس لاہور کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب نے البتہ اس کے اوپر ٹویٹ کیا، ٹویٹ کر کے انہوں نے کہا کہ جی یہ مذاکرات کی باتیں جو ہیں یہ بالکل غلط ہیں، میرے کوئی مذاکرات کسی سے نہیں ہو رہے، میری ایک ہی ڈیمانڈ ہے پچھلے 6 مہینے سے، وہی ڈیمانڈ ہے کہ میں فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے، اور جب تک اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے البتہ اس بات کو ڈینائی کیا، لیکن سیاسی حلقوں کے اندر جو ہے وہ، اور صحافتی حلقوں کے اندر یہ بات جو ہے وہ بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایکچولی بلکہ اس کے اوپر میرے خیال میں اسد عمر صاحب نے جو گفتگو کی تھی نا، اس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا ہے۔ جب عمران خان صاحب چلے گئے تو انہوں نے کہا ہم بہت لیٹ ہو گئے، آپ کو سمجھ آ سکتا ہے اس وقت کس طرح کے حالات چل رہے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ لاہور میں میٹنگ تھی جس میں عمران خان صاحب کو پہنچنا تھا، یہ انہوں نے خود کہا، تو ان کو پیچھے سے واپس مڑنا پڑا ہے۔ تو کپتان نے کہا ہے فیروز والا والوں کو بولو کل صبح میں نے 11:30 بجے مرید کے پہنچنا ہے، تو کل وہیں ملاقات ہوگی۔ اور 7:23 پہ فواد چودھری صاحب نے جو ہے اس کے بعد ٹویٹ کر دیا کہ جی آج کا مارچ ابھی ادھر ہی ختم ہو رہا ہے، حقیقی آزادی مارچ کل 11 بجے صبح مرید کے سے دوبارہ شروع ہوگا۔ اچھا، ویسے ایک اور بات بھی ہے جو میرے پاس تھوڑے فیکٹس اینڈ فگرز آئے ہیں، میں نے یہ بات ایکچولی کل کہی بھی تھی، پرسوں میں نے کہی تھی کہ لاہور میں جو شو آپ نے دیکھ لیا ہے وہ جتنا بھی ہے، میرے پاس جو فگرز آئے ہیں ویسے وہ تقریباً کوئی 10 سے 20 ہزار کے نمبر کے آس پاس آئے ہیں، میرے پاس جو فگرز آئے ہیں۔ کبھی یہ اوپر بھی گیا ہے، کبھی یہ نیچے بھی گیا، اور یہ کراؤڈ اسی طرح ہی ہوتا ہے، مطلب لانگ مارچز کے اندر اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ لیکن میں نے آپ سے پہلے یہ بات کہا تھا کہ جب یہ لاہور سے نکلے گا نا ایک دفعہ، تو اس کے بعد اس کو اس طرح کے نمبرز مینٹین کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو کچھ جگہوں کے اوپر ایکچولی بڑے ڈپریسنگ نمبرز آئے عمران خان صاحب کے، ہارڈلی جو انہوں نے کل کے دن میں جو سفر کیا ہے نا وہ بٹوین 5 سے 10 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے، اس سے زیادہ کا سفر نہیں بنتا جو انہوں نے کیا تھا۔ تو ویسے ہی بڑا چھوٹا سٹاپ انہوں نے رکھا ہوا تھا، تو اس میں بھی صرف 5 سے 10 کلومیٹر کا انہوں نے سفر کیا۔ تو کراؤڈ بھی جو ہے وہ بڑا ڈپریسنگ کراؤڈ ہے، فرینکلی اسپیکنگ یہ وہ کراؤڈ نہیں ہے، میں جانتا ہوں یہ وہ کراؤڈ نہیں ہے جو عمران خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے۔ اسی سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بلکہ اسد عمر صاحب سے ادھر رانا ٹاؤن میں صحافیوں نے چند سوالات کیے۔ ایک تو ان سے پوچھا گیا جی کوئی مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کوئی سنجیدہ بات نہیں مذاکرات کی حکومت کی طرف سے۔ پھر ان سے سوال کیا گیا جی رانا ثناء اللہ کی طرف سے علی امین گنڈا پور کی آڈیو لیک ہوئی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی رانا صاحب اس قسم کی جھوٹی خبریں چلاتے رہتے ہیں، سنجیدہ نہیں لینی چاہیے۔ سو بیسکلی انہوں نے فلیٹلی آڈیو کو ہی انہوں نے کہہ دیا کہ یہ 2 نمبر ہے، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب آلریڈی ان کو چیلنج کر چکے ہیں کہ آ جائیں، آ کے فورینسک کروا لیں، اس کا بتائیں کہ اگر یہ آپ کی آواز نہیں ہے۔ بلکہ علی امین گنڈا پور نے بھی اس کے اوپر ایک وہ ٹویٹ کے ذریعے جواب دیا تھا، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ٹویٹ کی انگریزی پڑھ کے کہ علی امین گنڈا پور نے خود وہ ٹویٹ لکھی تھی، یہ میں بالکل میں کہہ سکتا ہوں یہ، کیونکہ میں ان کی ٹوٹی پجی انگریزی کو اتنا پہچان چکا ہوں کہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں جی یہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں۔ بلکہ میرا خیال میں شاید علی امین گنڈا پور صاحب کا جو صاحبزادہ ہے نا جس سے انہوں نے گاڑی کی ڈرائیونگ کروائی تھی، شاید وہ بہتر انگریزی لکھ لے، وہ بچہ جو اسکول میں پڑھا ہوگا نا وہ بہتر انگریزی لکھ لے گا، اس سے ٹویٹ کروا لیا کریں، وہ آپ برائے مہربانی فون سے دور ہی رہا کریں۔
اچھا اسی یہ جو مذاکرات وغیرہ کی بات ہو رہی ہے، ایکسپریس نیوز نے ایکچولی یہ خبر دی ہے. انہوں نے کہا کہ جی حکومت اور اپوزیشن کی جانب سے تردید کے باوجود دونوں فریقین میں لانگ مارچ کے حوالے سے بات چیت کا آغاز ہو گیا ہے. اس ضمن عمران خان صاحب جو ہے کالا شاہ کاکو سے لانگ مارچ چھوڑ کر اسی لیے لاہور روانہ ہوئے ہیں، اور جہاں رات میں اہم ترین بیٹھک اور بڑی سیاسی پیش رفت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، لاہور میں ہونے والے مذاکرات میں عمران خان خود شریک ہوں گے. اور عمران خان نے لانگ مارچ سے لاہور روانگی اور میٹنگ کے حوالے سے اہم رہنماؤں کو بھی اس سلسلے میں آگاہ کر دیا تھا. میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ یہی بیسکلی ہوا جو ہے وہ اسی چیز کی چل رہی ہے. اچھا اس دوران کل ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں حماد اظہر صاحب جو ہے فیصل جاوید صاحب سے جو ہے سارے کیمروں کی موجودگی میں انہوں نے 3 دفعہ ان سے مائک مانگا، لیکن فیصل جاوید صاحب کو نا مائک ہاتھ میں پکڑنے کا بہت شوق ہے، اور وہ جب ہاتھ میں ایک دفعہ پکڑ لیتے ہیں پھر وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے چیزوں کو. تو اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے تنگ آ کے جو ہے ان سے وہ مائک چھین لیا، تو وہ ویڈیو جو ہے وہ وہاں پہ کیپچر ہو گئی. ظاہری بات ہے بڑا ایک اگلی قسم کا سین تھا. یہ دوسرا سین ہوا ہے، اس سے پہلے اسد عمر صاحب کا تھوڑا تو میں ہو گئی تھی حماد اظہر صاحب کے ساتھ، وہ انہوں نے کہا جی جنریٹر کا معاملہ تھا، اس مرتبہ مائک کا معاملہ تھا، تو انہوں نے پھر مائک ان کے ہاتھ سے چھین لیا. اس چیز کو ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کے بعد حماد اظہر صاحب نے ایکچولی فیصل جاوید صاحب کے ساتھ اپنی ایک سیلفی شیئر کی کہ دیکھیں ہم تو بہت اچھے دوست ہیں، ایسے کوئی چکر، اس کو ڈیمیج کنٹرول کرنا ہی کہتے ہیں. وہ بیسکلی ڈیمیج کنٹرول، لیکن وہ جو کیپچر ہو چکا تھا، جو ویڈیوز کے اوپر کیپچر ہو چکا تھا، دیٹ واز اے ویری اگلی سین. اس طرح ہونا نہیں چاہیے کہ ایک رہنما جو ہے دوسرے سے مائک کھینچ رہا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا، مطلب انہوں نے کوئی بیچ بچاؤ نہیں کیا کہ یار بندے دے پتر بنو کی ہو گیا تھی، مطلب 12 سال کے بچے ہے کہ ایک دوسرے سے مائک کس طرح چھین رہے ہو. جس طرح وہ بچے کھلونے نہیں چھینتے ہیں، میرا ہے میں خبردار میں گاڑی نہیں دینی کسی کو، بالکل اس طرح یہ مائک چھینا جا رہا تھا. اچھا بلکہ حماد اظہر صاحب نے جو ہے وہ جب جیو کی خبر پہ حماد اظہر صاحب نے رد عمل میں یہ لکھا کہ چلو اسی بہانے جیو نے تاریخ کی سب سے بڑی مارچ کی خبر تو چلا دی. سو تاریخ کی سب سے بڑی مارچ، مطلب ایک تو آپ ذرا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ تاریخ کی سب سے بڑی مارچ کر رہے ہیں یہ پی ٹی آئی والے. اور حماد اظہر صاحب جو ہے یہ بیسکلی جیو کے بارے میں جو کچھ برا بھلا کہتے ہیں نا، یہ اصل پھڈا شاہ زیب خان زادہ تھے. شاہ زیب خان زادہ نے بڑی پیڑی کی ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ، یہ جب منسٹر ہوا کرتے تھے اس میں بہت پیڑی کی ہوئی ہے. اور ویسے بھی یہ زیادہ تر ان میں سے جو ہے نا جیو کے اوپر جب اٹیک کرتے ہیں تو اس کی بہت بڑی ریزن ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کی چمچا گیری کرنی ہوتی ہے. عمران خان صاحب کو چونکہ جیو سے ویسی نفرت ہے، ARY از دا لو آف مائی لائف، تو جیو کو اسی لیے برا بھلا کہا جاتا ہے تاکہ عمران خان صاحب کو یہ بات پسند آئے. حماد اظہر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ وہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، از اے ویری ایجوکیٹڈ فیلو، میں ان سے یہ اس طرح کی گفتگو ایکسپیکٹ نہیں کرتا، بٹ خیر مجھے پتہ ہے عمران خان صاحب کو خوش کرنے کے لیے. اچھا اس کے بعد عمران خان صاحب نے جناب اسی کنٹینر کے اوپر کل ایک انٹرویو دیا نادیہ مرزا صاحبہ کو. انٹرویو تو بڑا چھوٹا سا انٹرویو تو اس کو نہیں کہہ سکتے، اس کو ایک میڈیا ٹاک کہہ سکتے ہیں، میڈیا ٹاک کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو ان سے ایک سوال کیا گیا، وہاں پہ ان سے سوال کیا گیا کہ اگر آپ عوامی طاقت سے حکومت میں آ گئے تو میر جعفر اور میر صادق کے خلاف کارروائی کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم آگے بڑھیں گے، میں بدلہ لینے پہ یقین نہیں کرتا. اچھا ہم آگے بڑھیں گے، بدلہ لینے پہ یقین نہیں کرتا، اور پھر اس کے بعد یہیں سے تھوڑے گھنٹوں کے بعد جو ہے نا اسی آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے واپس چلے گئے، وہ لاہور مطلب واپس چلے گئے. تو انہوں نے کہا کہ جناب میر جعفر میر صادق سے کوئی بدلہ نہیں لے گا. تو پی ٹی آئی کے وہ تمام فالوور جو گلا پاڑ کے انہوں نے دماغ خراب ہو گیا، خان صاحب کا کوئی ارادہ نہیں بدلہ لینے کا. ٹھیک ہے، چل ریلیکس ٹھیک ہے، ٹیک وہ جو کہتا ہے ٹیک اے چل پل، تو ٹیک اے چل پل، کوئی میر جعفر میر صادق سے کوئی بدلہ نہیں لینا. اچھا جی اس کے بعد ایک اور خبر لاہور سے یہ ریلیٹڈ یہ ہے کہ سابق ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری جن کے حوالے سے ان کے ساتھ بڑا ان کو زد و کوب بھی کیا گیا تھا جب پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد آئی تھی، تحریک عدم اعتماد نہیں سوری حمزہ شہباز کو جب الیکٹ کیا جا رہا تھا اور جب الیکشن ہوا تھا تو دوست محمد مزاری صاحب کو جی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے جو ہے گرفتار کر لیا ہے. اور دوست محمد مزاری نجی اسپتال میں اپنے دادا سابق وزیر اعظم بلخ شیر مزاری کی عیادت کے لیے آئے تھے، یہاں پہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. ایک خبر جو ہے وہ یہ ہے. اچھا اس کے بعد لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جناب چند ویلاگر سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے یہ جو باقی باتیں کی، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے 1 ماہ پہلے مشترکہ کاروباری دوست کے ذریعے رابطہ کیا. اچھا میں ویسے یہ جو مشترکہ کاروباری دوست ہے نا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے 1 ماہ پہلے مشترکہ کاروباری دوست کے ذریعے رابطہ کیا، یہ ایک اسی طرح کا مشترکہ کاروباری دوست تھا
جس کے حوالے سے عمران خان صاحب نے آج سے چند سال پہلے ان کے اوپر الزام لگایا تھا جب پینما کا کیس چل رہا تھا کہ جی مشترکہ دوست کے ذریعے جو ہے وہ ہمیں 10 ارب روپے کی آفر کی گئی ہے، جس کے بعد شہباز شریف صاحب نے ایکچولی ایک ڈیفیمیشن کا کیس عمران خان صاحب کے اوپر کر دیا تھا جو ابھی بھی کورٹ کے اندر چل رہا ہے۔ خیر، اب ان کے مطابق، شہباز شریف صاحب کے مطابق، کہ ایک مشترکہ دوست کے ذریعے رابطہ کیا گیا، عمران خان صاحب نے مذاکرات کی پیشکش کی۔ عمران خان 2 معاملات کو بات چیت کے ذریعے طے کرنا چاہتے تھے، پہلا معاملہ آرمی چیف کی تقرری کا اور دوسرا انتخابات کا۔ میں نے انکار کیا، تاہم مساق جمہوریت اور مساق معیشت میں بات کرنے کی پیشکش کی۔ عمران خان نے کہا کہ 3 نام میں بھجواتا ہوں، 3 نام آپ بھجوا دیں، مل کر آرمی چیف لگا لیتے ہیں۔ میں نے شکریہ کہہ کے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ، اور آپ نے خبردار جو آپ ہنسے، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں، یہ میں آپ کو پہلے سے وارننگ دے رہا ہوں، ہنسنا نہیں ہے آپ نے۔ انہوں نے کہا کہ جنرل ندیم انجم جو ڈی جی آئی سے آئے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھ کر پریس کانفرنس کی ہے۔ جی، اس پہ آپ نے ہنسنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ شہباز شریف صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی عمران خان صاحب 2 چیزوں کے اوپر بات کرنا چاہ رہے تھے، ایک آرمی چیف کی تقرری اور دوسرا انتخابات کے حوالے سے۔ سردار ایاز صادق صاحب جو ایکچولی جو کمیٹی بنائی گئی ہے 13 رکنی کمیٹی، اس کے اندر مسلم لیگ نون کی نمائندگی سردار ایاز صادق صاحب اور خواجہ آصف صاحب کر رہے ہیں۔ تو سردار ایاز صادق صاحب کل رات کو پروگرام میں میرے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے اس پروگرام کے اندر بھی یہ کہا کہ عمران خان صاحب مذاکرات جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنی پسند کا جو ہے وہ آرمی چیف لانا چاہتے ہیں، وہ اس بارے میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے ان سے پوچھا کہ جی مذاکرات جو ہیں کیا اس کے اوپر الیکشن، کیونکہ عمران خان صاحب تو کہہ رہے ہیں میں نے الیکشن کے اوپر بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی الیکشن کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی، الیکشن جو ہے وہ اپنے ٹائم کے اوپر ہوں گے، باقی ہر چیز کے بارے میں بات ہو سکتی ہے، الیکشن کے اوپر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا۔ دوسرا میں نے ان سے پوچھا کہ تعیناتی کب ہوگی؟ ابھی آنے والے چند دنوں میں ہوگی کیونکہ نومبر اب آنے لگا ہے، نومبر تو سامنے کھڑا ہے، یا اس کو آپ آخری اوور میں اینڈ تک لے کے جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی سسپینس جو ہے وہ برقرار رہنا چاہیے، لیکن فرینکلی اسپیکنگ انہوں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تعیناتی ہونی کب ہے۔ تو دوسری بات یہ، اس کے علاوہ دوسری جگہ پہ پریشر اوبیسلی بلڈ اپ کرنے کے لیے یہ جو علی امین گنڈا پور کی آڈیو آئی ہے، اس سلسلے میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہے پٹیشن دائر کی جائے گی اور بیسس بنایا جائے گا علی امین گنڈا پور کی آڈیو کو، جس کے اندر وہ بندے اکٹھے کرنے کی اور گنز اکٹھے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ سے لانگ مارچ کے دوران ممکنہ خون خرابے سے آگاہ کرنے کے لیے جو ہے پٹیشن فائل ہوگی، اور اس کی تیاری کا کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اور جلد سپریم کورٹ میں جو ہے اس کو فائل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے نے منی لانڈرنگ کیس میں عمران خان صاحب کو جو ہے 31 اکتوبر بروز پیر یعنی کل 2 بجے کراچی آفس میں طلب کر لیا ہے، تے مجال ہے کہ عمران خان صاحب چلے جائیں۔ ان پہ طارق شفیع کے اکاؤنٹ سے پی ٹی آئی اکاؤنٹ میں 5 کروڑ 62 لاکھ روپے لینے کا الزام ہے عمران خان صاحب پہ، لیکن ہمیں تو سسٹم کے ساتھ ہمارا کیا لینے دینا، تمہاری ایسی کی تیسی تم ہمیں بلاؤ گے اب۔ اچھا جی، دوسرا جناب عمران خان صاحب کی توشہ خانہ ریفرنس میں اپنی ان کی جو نااہلی تھی اس کے خلاف جو انہوں نے درخواست دائر کی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کی سماعت بھی مقرر ہو گئی ہے، وہ بھی پرسوں جو ہے کل اس کی بھی اس کیس کی سماعت ہونی ہے۔ اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب نے گرفتاری سے بچنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے جو ہے وہ رجوع کر لیا ہے، ان کو ضمانت چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایف آئی اے شیخ رشید اور راشد شفیق کو غیر قانونی طور پر گرفتار کرنا چاہتی ہے، اور ایف آئی اے کے اہلکاروں نے آج بلا جواز جو ہے وہ چھاپا بھی مارا ہے۔ گرفتاری کی وجوہات اور وارنٹ کے بغیر کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، تو اس سلسلے میں ان کو ریلیف دیا جائے۔ اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب کے انٹرویو کے بارے میں پچھلی ویڈیو کے اندر میں نے کچھ بات کی تھی، وہ انٹرویو ایکچولی اس وقت تک تھوڑا سا نشر ہوا تھا، باقی حصہ اس کا بعد میں نشر ہوا ہے، میں باقی پوری ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن اس میں ایک سوال بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اس میں ان سے پوچھا گیا جی آپ کے خیال میں آرمی چیف کی تعیناتی سے حالات کا کوئی تعلق ہے؟ یہ پرویز الہی صاحب سے سوال کیا گیا۔ اجمل جامی صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب یہ انٹرویو کر رہے تھے، تو انہوں نے جواب دیا، شامی صاحب آپ نے ایسا سوال کیا جیسے بندہ بالکل چوچا نہیں ہوتا، یا شامی صاحب نے سانو ہلے بھولا ہی سمجھا۔ تو شامی صاحب نے آگے سے کہا کہ نہیں تسی بچپن وچ بھی بھولے نہیں سے ہو گئے۔ تو اینکر نے کہا کہ جو ملک کے حالات ہیں اس میں سپہ سالار کو 6 ماہ یا سال دے دیا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس پر ایگری کرتے ہیں سارے، کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا پی ڈی ایم ٹوٹلی ایگری کرتا ہے، پرائم منسٹر ایگری کرتا ہے، عمران خان صاحب ایگری کرتے ہیں اور اس پر بیان بھی دے دیا ہے انہوں نے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ یہ رہیں اور سارا الیکشن بھی انہی کی سربراہی میں ہو۔ اچھا ویسے پرویز الہی صاحب کے پاس جو ہے نا، یہ میں آپ کو ویسی ایک اپنا تجزیہ دے رہا ہوں، پرویز الہی صاحب کے پاس جو ہے کسی آرمی چیف کی مدت ملازمت ختم ہونے کا
خانہ ہی موجود نہیں ہے. مجال ہے کہ وہ خانہ کبھی موجود ہو, کوئی بھی. وہ پرویز مشرف صاحب بھی آئے تھے نا, تو ان کے بارے میں بھی ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ جی ہم تو چاہتے ہیں آپ 10 سال, پہلے 10 سال تھے کہ 50 سال تھے کہ 100 سال تھے, آپ وردی کے اندر ہی رہیں. تو کوئی بھی آرمی چیف آ جائے نا, پرویز الہی صاحب کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی تسی چلے جاؤ یا تہاڈا ٹائم مک گیا ہن اگلے نو آن دیو. یہ کہتے ہیں آپ ہی رہیں, آپ کنٹینیو کریں, آپ جتنی دیر کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں, ہم کچھ نہیں کہیں گے آپ کو. اور ہماری مجال کچھ کہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے, کہنا تو بہت دور کی بات ہے, ہمارے تو دماغ میں بھی نہیں آتی یہ بات. اس دن ہمارا دماغ پھٹ جائے, اس دن ہمارا دماغ غرق ہو جائے گا کہ ہم کبھی آپ کے بارے میں یہ بات سوچیں کہ آپ کو یہ کرسی چھوڑ کے جانی پڑ رہی ہے. تو اس کانٹیکس میں ہمیشہ پرویز الہی صاحب کو لیا کریں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اینکر نے کہا تو کیا چیف صاحب خود مان جائیں گے؟ تو جواب آیا کہ اب یہ سوالیہ نشان ہے, ظاہری بات ہے, یہ تو آرمی چیف نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے بیٹھنا ہے کہ نہیں بیٹھنا. ہم حاضر ہیں, ہماری طرف ہم تو جیسے کہیں گے ویسے کر لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اثرات کیا دکھائی دیتے ہیں آپ کو؟ تو جواب دیا کہ تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. وہ آرمی چیف ظاہر ہے ملک کا سوچیں گا, وہ یہ بھی سوچیں گے کہ ایسی سچویشن میں اپنی ذات کو پیچھے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ذات کے لیے نہیں آپ نے رہنا, آپ نے پاکستان کے لیے رہنا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ پلیز. تو جو ان کی خواہش ہے کہ میں اب تھک گیا ہوں, اکثر انہوں نے کہا کہ میں بچوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو اینکر نے کہا کہ نون لیگ کی طرف سے آپ کو پیشکش ہوئی ہے دوبارہ؟ انہوں نے کہا کب؟ حالیہ دنوں میں کہ نون لیگ کے ووٹ آپ کی خدمت میں ہیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ایسی کوئی آفر نہیں ہوئی مجھے. مطلب نون لیگ سے کٹی ہو گئی ہے پکی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں پکی, اور ادھر یعنی تحریک انصاف کی طرف 100% دل سے دل ملا کے میں چل رہا ہوں. تو بڑی بات ہے جناب, مطلب پیمپر والی گلاں کر کے بھی اس کے بعد آپ دل سے دل ملا کے چل رہے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد اگلا انٹرویو جناب فیصل واڈا صاحب کل جیو نیوز کے اوپر تشریف لے کر آئے ہوئے تھے شہزاد اقبال صاحب کے شو کے اندر. اس کے اندر جو انہوں نے باتیں کی ہیں, کچھ تو ریپیٹیٹو باتیں ہیں, کچھ جو تھوڑی سی نئی باتیں ہیں, ذرا میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا کہ میں نے پارٹی کے کون سے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے. ان کو شو کاز نوٹس کل جاری کر کے, نہیں سوری, شو کاز نوٹس تو پہلے جاری کیا تھا, کل نوٹیفکیشن باقاعدہ کر دیا کہ جی آپ نے شو کاز نوٹس کا جواب نہیں دیا, دوڑ جاؤ ادھروں. ان کو پارٹی سے باہر نکال دیا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے پارٹی کے کون سے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے. عمران خان کہتے ہیں ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, تو میں بھی بھیڑ بکری نہیں ہوں. اور میں نے نہیں کہا کہ عمران خان پرامن احتجاج میں گولیاں چلائیں گے. آستین کے سانپوں اور کیڑوں نے عمران خان کو میرے متعلق غلط بتایا. میں نے تو نہیں کہا کہ ہم وائلنس کرنے جا رہے ہیں, ابھی تو میں نے کچھ بولا ہی نہیں ہے. اور میں کون سا عمران خان کی آئیڈیالوجی کے خلاف چلا ہوں؟ 12-15 سال دیے ہیں. میں تو آج بھی عمران خان کو اپنا لیڈر مانتا ہوں. لیڈر نے چک کے تھانوں باہر چھوڑتا جی بائی دا وے. انہوں نے کہا جی عمران خان چیئرمین ہے, ظاہر ہے وہ بھی انسان ہیں, ان تک جو چیزیں پہنچائی جا رہی ہیں بتائی جا رہی ہیں, کیونکہ سامپو کو پتہ ہے کہ میں ان کے خلاف بولتا رہا ہوں پارٹی کے اندر. اور کیڑوں کے بارے میں پتہ نہیں کہ کون سی جگہ پہ ایتھے کیڑے بھی ہے گئے, سپ بھی ہے گئے, پتہ نہیں بچھو بھی ہوں گے یہاں پہ, چپکلیاں بھی ہوں گی. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ پارٹی ہے کہ کیا ہے یہ. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کیڑے میں کوئی تکبر نہیں کہتا. انہوں نے کہا کیڑے میں کوئی تکبر میں نہیں کہتا, وہ اس لیے پارٹی کے اندر پوزیشن لے کر انہوں نے جو پیسہ کمایا, ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تھے, وہ اس لڑائی میں پیٹرول بھر رہے ہیں. عمران خان کو سانپوں کا بھی اور 2 خاص کا بھی ذکر کرتا رہا. وہ 2 خاص اور 3 سانپ مل کر جو پلان ان کو دیتے ہیں وہ ان پر فیصلہ کر رہے ہیں. لگتا نہیں کہ جس طرح لڈو کے پیچھے وہ نا دوسری والی سائڈ پہ وہ سانپ سیڑھی کا کھیل ہوتا ہے نا, وہ بھی بچے کھیلتے ہیں, یہ لگ رہا ہے کہ سانپ سیڑھی کا کھیل چل رہا ہے. اس کے بعد آگے انہوں نے کہا کہ جی میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان 2 خاص اور 3 سانپوں کا نام نہیں بتا رہا جنہوں نے میرے ملک کو نقصان پہنچایا, جنہوں نے میری پارٹی کو نقصان پہنچایا, میرے چیئرمین کو نقصان پہنچایا, اداروں کو نقصان پہنچایا. تو اگر یہ لڑائی مجھے اکیلے بھی لڑنی پڑی تو میں لڑوں گا. عمران خان کو 2 خاص اور 3 سانپوں کا نام بتا چکا ہوں. عمران خان کو جب سانپوں کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے. لگ رہا ہے فیصل واڈا صاحب جو ہے نا کوئی پارٹی کے اندر سپیرے کا رول تھا ان کے پاس. مطلب وہ ایک جس طرح سیکرٹری جنرل ہوتا ہے, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے, سینئر سپیرے کا رول جو ہے نا وہ فیصل واڈا صاحب کو ملا ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہماری جو ڈیمانڈ تھی وہ ٹیبل پر بہت قریب آ گئی تھی. تو پوچھا گیا جی ٹیبل کی دوسری طرف کون تھا؟ انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ, ایوان صدر میں ملاقاتیں ہوئیں. انہوں نے کہا میں نے چیئرمین سے کہا کہ آپ ڈائریکٹ بات کریں, جن لوگوں کو آپ بھیج رہے ہیں وہ تو خود اپنا سی وی آگے رکھ دیتے ہیں. 3 سانپ اور 2 خاص کی ساری منورنگ ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ انہیں وزیر اعظم کی آفر تھی, یہ سب بکواس ہے. میں حلفاً کہتا ہوں کہ کسی نے کسی کو آفر نہیں کی. آپ فوج سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ فوج سے پوچھ لیں. اگر صرف سانپوں کی بات ہوتی تو میں ابھی نام لیتے تھا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ سانپ اور کیڑے 2 خاص کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. وہ 2 خاص پی ٹی آئی کے نہیں اور غیر سیاسی ہیں. ٹھیک ہے,
آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو ابھی تک سمجھ آئی ہے ویسے بات کی؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں میں نے اس کو نا ڈیکوڈ کر لیا. پی ٹی آئی کے اندر چند سانپ ہیں اور چند کیڑے ہیں, لیکن یہ سارے کیڑے اور سانپ دو خاص بندے ہیں, دو خاص, ان کے بل بوتے کے اوپر سب کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو دو خاص ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندر نہیں ہیں اور وہ غیر سیاسی ہیں. اب غیر سیاسی کون ہو سکتا ہے؟ یہ آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیں, غیر سیاسی کون ہو سکتا ہے. تو ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پارٹی کے اندر جو رولا رپا ڈلا ہوا ہے ان کی وجہ سے. تو اس میں سانپ بھی آ رہے ہیں, اس میں کیڑے بھی آ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ایک وقت میں ہم الطاف حسین کو گالی دیتے تھے اسلحے کے اوپر, آج ہماری پارٹی پر بھی اسلحے کی بات ہو رہی ہے. علی مین گنڈا پور کی آڈیو آ چکی ہوئی تھی تب تک. انہوں نے کہا جی کہ کسی سے جان پہچان ہونا, ان سے سوال کیا گیا کہ عمران خان نے کہا کہ فیصل واڈا نے جو کیا وہ ڈرٹی ہیری کے کہنے پر کیا. تو انہوں نے کہا کسی سے جان پہچان ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. عمران خان نہ خبریں تفصیل سے دیکھتے ہیں, نہ ٹویٹر دیکھتے ہیں, ایڈوائزر گائیڈ کرتے ہیں. ویسے یہ تو فیکٹ ہے, عمران خان صاحب جو وزیر اعظم بھی تھے نا, تو ڈالر کا بھی پتہ جو ہے ان کو وہیں سے بھی پتہ لگتا تھا کہ ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا. یہ بھی کوئی ان کو بتاتا تھا, ان کو ویسے نہیں انفارمیشن ملتی تھی. انہوں نے کہا حامد خان ایک بہت اچھے انسان ہے, وہ مس گائیڈ کرنے والوں میں نہیں ہے. ارشد شریف کے قتل میں بھی آپ کو شاید خاص نظر آئے گا. خاص, یہ وہی والا خاص ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو خاص بتا رہا تھا نا, یہ وہی والا خاص ہے. انہوں نے کہا یا تو ڈرائیور کو اتار کر گولیاں چلائی گئیں یا ارشد شریف کو اتار کر مار کر گاڑی میں بٹھایا گیا. یہ فیک انکاؤنٹر نہیں, ایک پلانٹڈ مرڈر ہے. آپ مجھے کبھی بھی ایون فیلڈ سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, یعنی کہ بیسکلی نون لیگ میں کبھی بھی میں نہیں جاؤں گا. اور آخر میں جناب میجر گورو آریہ, جن کے حوالے سے میں نے کل بھی ایکچولی بات کی تھی, انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے. ویسے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن پھر بھی انہوں نے کہا جی ہی کالز پاک, عمران خان کے بارے میں, ہی کالز پاک آرمی چیف این اینیمل, پاک پی ایم اے تھیف, people of Pakistan slaves, and election commissioner a traitor. He publicly threatens to expose ISI. Please tell me how I can donate to PTI official. تو وہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو فنڈ دینا چاہتے ہیں, ڈونیشن دینا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں نامنظور کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے جہاں پہ جا کے آپ فنڈز وغیرہ دے سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میجر گورو آریہ کے پیسے اگر آپ نے لے لیے تو پتہ لگے آپ کے اوپر ایک اور فورن فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ کھل جائے. پہلے ہی تسی بھگتا رہے ہو. ابھی اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.